اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ قائلان عزیز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعائے ابو حمزہ صومالی کے عنوان سے جس سلسلے کا آغاز کیا تھا اس سلسلے کی آج یہ ہماری اختتامی گفتگو ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ان ٹوٹی پھوٹی سی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری توفیقات میں مزید سے مزید اضافہ فرمائے انشاءاللہ۔ اس دعا میں ایک جگہ ماں فرما رہے ہیں وَارْزُقْنَا حَجَّ بَيْتِكَ، پروردگار ہمیں اپنے گھر کا حج نصیب فرما، وَزِيَارَةَ قَبْرِ نَبِيِّكَ، اور اپنے نبی کے روضے کی زیارت نصیب فرما۔ پھر مزید دو مقامات ایسے ہیں جہاں امام نے ان جملوں کو تکرار کیا کہ ہمیں اپنے گھر کا حج نصیب فرما، فی عامنا ھذا وفی کل عام، اس سال اور آئندہ آنے والے سالوں میں بھی نصیب فرما۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیوں امام نے اس دعا کو وقفے وقفے سے دہرایا اور 3 مرتبہ اس کی تکرار کی کہ ہمیں اپنے گھر کا حج نصیب فرما۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا سے لاکھوں مسلمان جاتے ہیں حج پر ہر سال، اور حج کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ جب انسان حج کرتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی حج کا اثر یہ ہوتا ہے انسان پر کہ جیسے آج اس کی ولادت ہوئی ہے، بالکل صاف پاک و پاکیزہ معصوم، یعنی کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں موجود نہیں رہتا، دھل جاتا ہے حاجی حج کرنے سے۔ تو اس تناسب سے اگر دھلنا شروع ہو جائیں تو چند سالوں میں سارے لوگ دھلے دھلائے گناہوں سے پاک معاشرہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ لوگ حج کر کے آتے ہیں، کوئی چینج نہیں آتا، نہ فیملی میں، نہ کمیونٹی میں، نہ سوسائٹی میں۔ سوال یہ کہ ایسا کیوں ہے؟ کیوں یہ عبادتیں ہمیں فائدہ نہیں دیتی؟ نماز پڑھتے ہیں لیکن کیوں نماز کا اثر ہماری روح پر نہیں پڑتا؟ جب سے بالغ ہوئے ہیں روزے رکھ رہے ہیں، لیکن کیوں روزے کے آثار ہم میں ظاہر نہیں ہوتے؟ جب سے شعور پکڑا ہے اس وقت سے عبادتوں میں مشغول ہیں، وضو یعنی طہارت 5 وقت کرتے ہیں، لیکن کیوں ابھی تک دل پر طہارت نہیں ہو سکی؟ اور آپ دیکھیے، میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو اہل تقویٰ ہیں، پرہیزگار ہیں، نہ کہ وہ لوگ کہ جو نہ ظاہری عبادت کرتے ہیں نہ باطنی۔ ان کی بات نہیں ہو رہی ہے، فاسق و فاجر کے متعلق گفتگو نہیں کر رہے ہیں ہم گفتگو کر رہے ہیں اہل دین کے متعلق کہ جو متقی پرہیزگار عبادت گزار لوگ ہیں۔ کیوں ان کی یہ عبادتیں ان کو فائدہ نہیں دیتی؟ اس لیے کہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں وہ صرف ظاہری عبادت ہے، اور عبادت میں جان اس وقت آتی ہے جب اس میں روح آ جائے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں روح عبادت کو بھی سمجھنا ہے، ورنہ ہماری یہ عبادتیں بے جان ہیں، بالکل میت کی طرح سر۔ جب تک ان میں روح نہیں آ جاتی یہ ہمیں فائدہ نہیں دیتی۔ تو اسی لیے سب سے پہلے حج کا جو ظاہری ڈھانچہ ہے مختصراً آپ کے سامنے بیان کروں گی، اس کے بعد ہم اشارہ کریں گے کہ حج کی روح کیا ہے۔ تو حاجی کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ عاقل ہو، بالغ ہو، اور عاقل و بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ استطاعت بھی رکھتا ہو۔ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اتنی مالی قدرت اس کے پاس ہو کہ وہ اپنا خرچہ بھی حج کا برداشت کرے اور گھر کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو جتنی مدت میں حج کر کے آئے، اور واپس آ کر یہ نہ ہو کہ فقیر ہو جائے، قرض لے کر زندگی گزارنا شروع کرے، نہ واپس آ کر بھی آبرومند زندگی گزارے۔ اس کو کہتے ہیں استطاعت۔ تو یہ شخص اب حج کرنے کے لیے جائے، اور حج کرنے کے لیے خاص موسم آتا ہے، یعنی ذوالحجہ کے موسم میں یہ جائے اور جا کر ایک خاص مقام آتا ہے۔ حرم کے باہر جو حرم کی حدود ہیں، ان حدود میں داخل ہونے کی جو حد ہے اس کو کہتے ہیں میقات۔ تو میقات میں جا کر سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ کپڑے تبدیل کرنا ہے۔ کیا پہننا ہے؟ بغیر سلے 2 کپڑے، ایک اوپر کندھے پر ڈال لینا ہے اور ایک کمر سے باندھ لینا ہے۔ خواتین کے لیے وہی کپڑے ہیں، پورا حجاب ہے۔ اچھا، اب پوچھئے بھائی کیوں یہاں پر ایک سے ایک لباس پہن سکتے ہیں؟ حلال ہے، مباح ہے، زینت بھی ہے، جچتا بھی ہے، اچھا بھی لگے گا مجھ پر۔ کہا نہیں، کتنا ہی قیمتی لباس کیوں نہ ہو سب اتار دو۔ اچھا، اتار دیا، احرام پہن لیا، باندھ لیا، اب کیا کریں؟ کہا چلتے جاؤ لبیک 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 کہتے ہوئے۔ ہاں دیکھو، سائے میں بھی نہیں چلنا ہے، دھوپ میں چلو، بارش میں چلو، آندھی میں چلو، جیسا بھی موسم ہو بس چلتے جاؤ مکہ کی طرف۔
اچھا اب مکے آ گئے، اب کیا کریں؟ کہا پتھروں کا یہ ایک مکان بنا ہوا ہے، اس کے گرد چکر لگاؤ۔ پوچھیے کیوں لگائیں چکر؟ فائدہ کیا ہے چکر لگانے کا؟ کہاں پہنچ جائیں گے؟ کہا کہیں نہیں، جہاں سے چلے ہو واپس وہیں پہنچ جاؤ گے۔ اب دیکھیے گول حرکت جو ہوتی ہے، چکر کی حرکت، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جہاں سے آدمی چلتا ہے دوبارہ واپس وہیں پہنچ جاتا ہے۔ کتنی مرتبہ یہ کام کرو؟ 7 مرتبہ چکر لگاؤ۔ اچھا لگا لیے چکر، اب کیا کریں؟ کہا اب اسی کی طرف رک کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اچھا نماز پڑھ لی، اب کیا کریں؟ کہا اب یہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان دوڑ لگاؤ۔ اب پوچھیے کیوں دوڑ لگائیں؟ ورزش کرانی ہے، کوئی کام لیٹ ہو رہا ہے، کوئی منتظر ہے ہمارا، کس کے لیے اتنی جلدی کریں ہم؟ کیوں دوڑیں؟ اور اگر دوڑ کر جائیں بھی تو کیا کوئی منظر ہے وہاں، کچھ دیکھنا ہے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں ہے، وہی پہاڑی ہے، اس پہاڑی سے اس پہاڑی پر چلے جاؤ، یعنی ادھر سے دوڑ کے ادھر آ جاؤ، ادھر سے دوڑ کر ادھر آ جاؤ۔ 7 مرتبہ یہ کام کرو، اور پھر تھوڑے سے بال کٹوا دو، اور پھر دوبارہ کپڑے تبدیل کر لو۔ اور اب دیکھیے یہاں پر ابھی بات ختم نہیں ہوئی، کہا 9 ذی الحجہ کو پھر اثر 9 کپڑے اتار دو، پھر تولیے باندھ دو، احرام پہن لو، اور عرفات ایک صحرا ہے اس میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ اچھا بیٹھ کر کیا کریں؟ کہا ظہر اثر کی نماز پڑھ لو۔ اچھا پڑھ لی نماز، اب کیا کریں؟ کہا کچھ نہیں، بیٹھے رہو۔ بھائی کیوں بیٹھے رہیں؟ سوچی اتنے لاکھوں آدمی وہاں جا کر بیٹھ جائیں تو کچھ کام ہی کریں۔ کہا نہیں کرنا کچھ نہیں ہے، بیٹھے رہو۔ اور دیکھو مغرب ہو چکی ہے، اب یہاں سے اٹھو اور ایک اور صحرا میں چلے جاؤ، مزدلفہ میں آ گئے۔ اچھا اب یہاں کیا کریں؟ کہا کچھ نہیں، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھو اور بیٹھے رہو یا سو جاؤ۔ اب دن وہاں بیٹھے رہو، رات یہاں بیٹھے رہو۔ اچھا اب فارغ بیٹھے ہو، ایسا کرو کنکریاں چنو، 70 کنکریاں چنیں، چلیں کوئی تو کام ملا۔ اچھا اب چل لیں، اب کیا کریں؟ کہا دیکھو بس سورج طلوع ہو رہا ہے، منتظر رہو، جیسے ہی سورج نکلے اٹھو اور ایک دوسری وادی میں چلے جاؤ۔ مینا میں آ گئے۔ اچھا اب کیا کریں؟ کہا یہ جو 3 ستون بنے ہوئے ہیں انہیں کنکریاں مارو۔ کیوں ماریں؟ کیا گناہ کیا ہے انہوں نے؟ بھائی کوئی وجہ ہوتی ہے، معقول باشعور پڑھے لکھے عقل مند لوگ ہیں، کیوں ماریں؟ کہا بس مارو، تینوں کو 7 کنکریاں مارو۔ اچھا مار دیں، اب کیا کریں؟ کہا جانور پکڑو اور اس کو ذبح کر دو۔ اب پوچھیے کیوں ذبح کریں؟ جانور ہے، اس کے پالنے کے لیے زحمت اٹھائی گئی ہے، جانور بھی 1 2 نہیں، تم سارے مل کر جانور ذبح کرو، یعنی اگر 30 لاکھ لوگ ہیں تو 30 لاکھ ہی جانور ذبح کر دو اس کرۂ زمین کے۔ پوچھیے کیوں ذبح کریں؟ لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، کہا بس ذبح کر دو۔ اچھا اب قربانی ہو گئی، ذبح کر دیا، اب کیا کریں؟ کہا اب آؤ اور سر منڈوا دو۔ کیوں منڈوا دیں؟ اتنے پیارے بال ہیں ہمارے، کیوں منڈوا دو؟ کوئی کپڑا بنانا ہے، کوئی رسی بنانی ہے، ٹیکسٹائل میں کام آئیں گے، کیا ہوگا؟ کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہے، بس سر منڈوا دو۔ اچھا منڈوا دیا، پھر کیا کریں؟